آپ جب دنیا میں تشریف لائے آپ نے جو نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے۔ اب میں جو آپ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہونے کے بعد کچھ واقعات ایسے پیش آئے جو خلاف عادت تھے، جن کو عقل نہیں مانتی لیکن وہ واقعات پیش آئے، اور کچھ واقعات ایسے جو آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد ظاہر ہوئے وہ بھی خلاف عادت ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ واقعات جو اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہوئے ان کو ارہاس نبوت کہتے ہیں، اور وہ واقعات جو اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہوئے ان کو معجزات نبوت کہتے ہیں۔ معجزات نبوت اور ارہاس نبوت دونوں چیزیں خلاف عادت ہیں، عقل سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارہاس نبوت یا معجزات نبوت پچھلے نبیوں کو بھی عطا فرمائے۔ جو ارہاسات نبوت ہوتے ہیں یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے جو واقعات پیش آتے ہیں وہ واقعات در حقیقت اس نبی کی نبوت کی نشانی کے طور پہ ہوتے ہیں، کہ ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں جن نشانیوں کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص سے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں یہ اللہ کے نبی بننے والے ہیں۔ اسی طرح کے واقعات اور نبیوں سے بھی ظاہر ہوئے۔ لہذا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مشہور باتیں ہیں لیکن بات سمجھاؤں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے بہت محبت ہے۔ اس کا واقعہ بہت لمبا ہے لیکن مقصد اور مطلب کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے آئے تھے صفا اور مروہ کے پاس اور خانہ کعبہ کے پاس، پھر وہ پانی وہ سب کچھ ضروریات ختم ہو گئی، حضرت ہاجرہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا، آپ نے پانی کی طلب کی، صفا مروہ کے چکر لگائے، اور اللہ کی قدرت کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی بچے ہیں 3 سال کے ہیں، آپ اپنی ایڑیاں زمین پہ رگڑتے ہیں تو کیا نکلتا ہے؟ زمزم کا کنواں نکلتا ہے۔ یہ ارہاس نبوت ہے کہ ایڑیوں کا رگڑنا اور پھر اس سے پانی کے چشمے کا جاری ہونا یہ کسی عام شخص سے نہیں ہو سکتا، یہ اس شخص سے ہو سکتا ہے جس نے نبی بننا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ارہاس نبوت کہتے ہیں، گویا کہ آپ کے نبی ہونے کی ایک نشانی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے بعد میں جا کر نبوت کا اعلان کرنا ہے۔ اور پھر وقت آیا، یہ زمزم کا کنواں جاری تھا، یہاں پر جو قبیلہ آباد تھا جس کا نام قبیلہ جرم تھا، یہ ایسے آباد ہوا کہ یہ یمن کا رہنے والا قبیلہ تھا۔ وہاں پر قحط آیا، یہ لوگ خوراک کی تلاش میں یمن سے نکلے تھے، اور جب یہ زمزم کا کنواں نکلا تھا وہاں پر پرندے اڑ رہے تھے، یہ لشکر کہیں سے جا رہا تھا، انہوں نے اڑتے پرندوں کو دیکھا تو انہیں محسوس ہوا شاید یہاں پر کچھ کھانے پینے کی چیز ہے، تو پرندے اڑے۔ یہ لوگ وہاں پر آئے اور انہیں وہ جگہ بہت اچھی لگی، یہ لوگ وہیں پر آباد ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام وہیں پہ جوان ہوئے اور آپ کی شادی اسی قبیلہ جرم میں ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پھر اولاد اور نسل بننا شروع ہوئی، لہذا جو آپ کی اولاد تھی اس کو خاندان بنو اسماعیل کہا جاتا تھا، اور جس قبیلے میں آپ نے نکاح کیا تھا، شادی کی تھی، اس قبیلے کو قبیلہ جرم کہا جاتا تھا۔ یہ جو قبیلہ جرم تھا انہوں نے حضرت اسماعیل کے خاندان اور ان کی اولاد کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی۔ وقت بڑا گزر گیا، عرب قبیلے جو باہر رہنے والے تھے انہیں جب پتا چلا کہ قبیلہ جرم
بنو اسماعیل پر بڑا ظلم کر رہا ہے، یہ سارے قبیلے اٹھے اور جرم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ بالآخر قبیلہ جرم کے لیے وہ مکہ کی سرزمین اتنی تنگ کر دی کہ قبیلہ بنو جرم نکلنے پہ مجبور ہو گئے۔ جب یہ قبیلہ بنو جرم نکلنے لگا تو ان کا اور بس کوئی نہ چلا، انہوں نے کیا کیا، زمزم کے کنویں کو بند کر دیا جو کئی صدیوں سے جاری تھا، چل رہا تھا۔ انہوں نے مکہ کی کچھ چیزیں اٹھائیں، خانہ کعبہ کی کچھ چیزیں اٹھائیں، اس کنویں میں ڈال دی اور بالکل بند کر دیا، حتیٰ کہ زمین کے برابر اور ہموار کر دیا۔ اور اس طرح کر کے قبیلہ باہر نکلا۔ جو خاندان بنو اسماعیل تھا یہ مکہ کی سرزمین سے باہر ہی آباد لوگ تھے۔ جب جرم باہر ہوا تو اب یہ مکہ کی سرزمین کے اندر آئے، اس بستی میں آئے اور آباد ہوئے۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ لوگ نئے نئے آئے، آباد ہوئے، ان کے ذہن میں نہ رہا کہ یہاں پر کوئی زمزم کا کنواں تھا، ہم اس کی تحقیق تو کریں کنواں کہاں ہے۔ بس وہ بات رہتی ہی رہ گئی۔ اور پھر بڑا وقت گزرا جب اس مکہ کی سرزمین کے سردار حضرت عبد المطلب بنے، میرے اور آپ کے پیغمبر کے دادا حضرت عبد المطلب سردار بنے۔ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ خواب میں کوئی شخص آتا ہے اور حضرت عبد المطلب سے کہتا ہے، یا عبد المطلب احفر برا، اے عبد المطلب برا کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب اس سے پوچھتے ہیں، مل برا، بھی برا کیا چیز ہے؟ وہ شخص چلا جاتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ جب یہ خواب آپ نے دیکھا حضرت عبد المطلب نے، اس وقت آپ حتیم میں سوئے ہوئے تھے۔ جو خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار ہے، وہ حتیم ہے، وہیں پر سوئے ہوئے تھے اور وہیں پر خواب دیکھا۔ صبح ہو گئی، سمجھ نہ آیا خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اگلی رات پھر وہیں پہ سوئے ہوئے، پھر ایک شخص آیا خواب دیکھ رہے اور وہ شخص آ کر کہتا ہے، یا عبد المطلب احفر مضمونہ، اے عبد المطلب مضمونہ کو کھودو۔ مضمونہ، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ مل مضمونہ، مضمونہ کیا ہے؟ وہ شخص چلا جاتا ہے، جواب نہیں دیتا کہ مضمونہ کیا ہے۔ صبح ہو گئی، سمجھ نہ آیا خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تیسری رات وہیں پہ سوئے ہوئے ہیں اور پھر وہی خواب دیکھا۔ پھر وہی شخص آ کر کہتا ہے، احفر یا عبد المطلب احفر طیبہ، اے عبد المطلب طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب پھر وہی سوال کرتے ہیں، ما طیبہ، طیبہ کیا چیز ہے؟ وہ شخص جواب نہیں دیتا، پھر چلا جاتا ہے۔ 3 راتیں گزر گئی، چوتھی رات وہیں پر آپ پھر سوئے ہوئے ہیں، پھر وہی چوتھی رات خواب آتا ہے۔ اب خواب میں آنے والا آ کر شخص کہتا ہے، یا عبد المطلب احفر زمزم، اے عبد المطلب زمزم کے کھودو۔ اب حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں کہ ماں زمزم، زمزم کیا ہے؟ وہ آگے جواب دیتا ہے کہ زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی کم ہونے والا نہیں، جس کے پانی سے حاجیوں نے سیراب ہونا ہے۔ لہذا وہ شخص نشاندہی کرتا ہے، عبد المطلب کے کنواں کہاں پر ہے وہ نشاندہی کرتا ہے، جو فلاں جگہ پر کنویں کی کھدائی کرو۔ حضرت عبد المطلب صبح ہوتی ہے، اپنے خواب کا اظہار کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن جو قریش لوگ تھے انہوں نے حضرت عبد المطلب کی بات کو مذاق سمجھا، انکار کیا، کہا نہیں نہ کھدائی کرو، آپ نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ گویا کہ انہوں نے آپ کے خواب کی مخالفت کی۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا 4 راتیں ہوگی چوتھا خواب دیکھ رہا ہوں تو مجھے بات پوری کرنی چاہیے اور باقاعدہ جگہ کی نشاندہی کی جاری، دیکھو تو صحیح وہ ہے کہاں، وہ کیا چیز ہے جو کنواں ہے۔ آپ اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیتے ہیں، اس وقت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، آپ اس کو ساتھ لیتے ہیں، کدال اٹھاتے ہیں اور آپ اس جگہ پہ جہاں نشاندہی پہنچ جاتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا 3 دن تک مسلسل کھدائی کرتے رہے، صبح کو جاتے شام تک واپس آئے، اگلے دن صبح ہو گئے، 3 دن ہو گئے۔
तीसरे दिन आपको वो कुएं की मन नजर आई, जो कुएं की मुंडेर थी वो नजर आई, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नारे तकबीर बुलंद किया, कहा अल्लाह की कसम ये वही कुआं है जो अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। बड़ी खुशी, जो अल्लाह ने ख्वाब दिखाया वो ख्वाब पूरा हो गया। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह किया कि इस कुएं के साथ छोटे छोटे हौज बना दिए, छोटे छोटे हौज बना दिए ताकि लोगों को इससे फायदा मिले। लेकिन जो ख्वाब की मुखालफत कर रहे थे उन्होंने हौजों की मुखालफत करना शुरू कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रोजाना ख्वाब हौज बनाते, रात का वक्त होता, लोग आते हौजों को तोड़ देते, खराब कर देते। आप बड़े परेशान हुए। किसी ने ख्वाब में आकर के आपको कहा अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो, ये दुआ मांगो, ए अल्लाह मैं जमजम के पानी को गुस्ल करने वालों के लिए तो हलाल नहीं समझता, लेकिन पीने वालों के लिए हलाल समझता हूं। मैं गुस्ल करने वालों को इसकी इजाजत नहीं देता, वो आए नहाए जमजम के पानी के साथ, लेकिन मैं पीने वालों को इसको हलाल करता हूं। आपने अल्लाह से दुआ मांगी, इस दुआ की कबूलियत का असर यह हुआ कि फिर जो लोग आते जमजम के उस पानी को खराब करने या हौजों को खराब करने के लिए आते, वो जैसे ही वहां पर आते उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती, किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते। लिहाजा इस तरीके से लोग जमजम के कुएं से अलग हो गए, वो खराब करने वाले लोग अलग हो गए। अब मैं बात करता हूं अपने नबी अलैहिस्सलाम की। देखिएगा जमजम का कुआं जारी हुआ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से। अल्लाह ने आपके लिए बतौर निशानी पे, ये कोई बच्चा आम बच्चा नहीं जिसने जाकर नबी बनना है, और फिर ये कुआं एक वक्त आता है, बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन अल्लाह मेरे नबी के लिए इस कुएं को फिर जारी करते हैं। मेरे नबी के दादा को ख्वाब के अंदर सब समझा रहे हैं, फिर ये कुआं जारी होता है। और एक वक्त आया मेरे नबी अलैहिस्सलाम नबूवत के बाद इस कुएं पे तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलाम ने इस कुएं का पानी भरा, आपने बर्तन में पानी पिया और बर्तन में कुछ पानी बच गया, आपने वो बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया और मेरे महबूब ने फरमाया अब क़यामत तक मेरी उम्मत इसका पानी पिएगी, इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा, कभी इसका पानी खत्म नहीं होगा। इसलिए मुहद्दिसीन ने फरमाया खुदा की कसम ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम वो पानी पीते हैं जो मेरे नबी का बचा हुआ पानी है। मैं यहां पर वो लफ्ज नहीं बोलता, अदब के खिलाफ है। मुहद्दिसीन कहते हैं अदब तो ये लफ्ज है कि मिसाल के तौर पर मैं किसी बर्तन में पानी पीऊं तो वो पानी जो बच जाए तो हम कहते हैं ये फलां का जूठा पानी है, ये लफ्ज हम बोलते हैं ना। लेकिन जब मेरे नबी की बात आए ना, हम ये ना कहें कि हुजूर का जूठा पानी है, वहां पर अल्फाज जिक्र के पस और दाल हुजूर का बचा हुआ पानी है। कौन सा पानी है? ये हुजूर का बचा हुआ पानी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जमजम का पानी जो मैं और आप खुशनसीबी हमारे लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये मेरे नबी का बचा हुआ पानी है, मेरे नबी का, और ये हुजूर का मौजज़ा है। हुजूर ने फरमाया था कि अब ये पानी मेरी उम्मत क़यामत तक पिएगी, अब जमजम का पानी खत्म नहीं होगा। आज 14 से 14.5 साल गुजर गए, उसी तरह जमजम का पानी जारी है। ये मेरे नबी के नबी होने की बहुत बड़ी निशानी है।